خرید و فروخت سے متعلق مسائل ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے۔ آج بیع کے انعقاد کی شرائط انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ بیع کے انعقاد سے مراد یعنی بیع کے پائے جانے کی کیا کیا شرائط ہیں کہ وہ شرائط پائی جائیں تو بیع منعقد ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے پہلی شرط یہ ہے کہ بائع اور مشتری یعنی بیچنے والے اور خریدنے والے کا عاقل ہونا یعنی سمجھدار ہونا، عقل مند ہونا، یہ بیع کے پائے جانے کے لیے، خرید و فروخت کے پائے جانے کے لیے پہلی شرط ہے۔ اگر ان دونوں میں سے یعنی بیچنے والے اور خریدنے والے دونوں میں سے کوئی ایک عاقل نہ ہوا، جیسے کوئی پاگل ہے، تو اس کی بیع بالکل بھی منعقد نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو بے سمجھ نابالغ بچہ ہے اس کی بھی بیع منعقد نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بچہ نابالغ ہے لیکن خرید و فروخت کو جانتا ہے کہ خرید و فروخت کی کیسے جاتی ہے، تو اس نابالغ بچے کی بیع منعقد ہو جاتی ہے، لیکن اس کے ولی کی اجازت پر موقوف ہوگی۔ اگر ولی اجازت دے دے گا تو بیع نافذ ہو جائے گی، اور اگر ولی اجازت نہیں دے گا تو پھر بیع نافذ نہیں ہوگی۔ ہمارے عرف عام میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ نابالغ بچے معمولی سی خرید و فروخت کرتے ہیں، جیسے گھر سے بچے 10 روپے لے کر چلے گئے، 20 روپے لے کر چلے گئے، اور دکاندار سے جا کر انہوں نے وہ اپنی کھانے کی چیزیں، ٹافیاں وغیرہ لے لی۔ تو اس میں دکاندار کو ان کے ولی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ عرف عام میں یہ ایک معمولی سی بیع ہے، اور اس طرح بچے روزانہ پتہ نہیں کتنی دفعہ دکاندار کے پاس جاتے ہیں۔ تو اب ایسا نہیں ہے کہ وہ دکاندار ان کے ولی سے اجازت لینے کے لیے جائے گا، ہاں بھائی میں ان کو دے دوں یا نہ دوں، تو عرف عام میں اس کی شرعاً اجازت ہے۔ ہاں اگر نابالغ بچہ ہے اور وہ بہت زیادہ گھر سے پیسے اٹھا کر لے آیا، جیسے 1000 روپیہ 2000 روپیہ لے کر آ گیا، یعنی عرف عام سے ہٹ کر اگر وہ چیز خریدنے کے لیے آیا ہے، تو پھر دکاندار پر لازم ہوگا کہ اس کے ولی، اس کے باپ وغیرہ سے وہ اجازت لے کہ میں ان کو اتنے پیسوں کی چیز دے دوں۔ اگر تو وہ اجازت دے دے، اس کا باپ ہے، اس کا ولی ہے، تو پھر دکاندار ان کو چیز دے دے، اور اگر وہ منع کر دیں تو دکاندار کو چاہیے کہ اتنے پیسوں کی خرید و فروخت نابالغ بچوں سے نہ کرے۔ بہرحال خرید و فروخت کے انعقاد کے لیے پہلی جو شرط ہے وہ ہے بائع اور مشتری کا عاقل ہونا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ عاقد کا متعدد ہونا۔ عاقد کہتے ہیں جو عقد کرنے والا ہوتا ہے نا، یعنی جیسے ایک طرف بیچنے والا ہے اور دوسری طرف خریدنے والا ہے، تو ان دونوں کو کہتے ہیں عاقدین، ٹھیک ہے، اور ان میں سے جو ایک ہے اس کو کہتے ہیں عاقد۔ تو عاقد کا متعدد ہونا یہ ضروری ہوتا ہے۔ جیسے یہ میرا قلم ہے، اب میں اپنے آپ کو یہ چیز، یہ قلم بیچوں اور خود ہی اپنی طرف سے ہی قبول کروں، اپنی طرف سے ہی مشتری بھی بن جاؤں، تو اس طرح ایک ہی شخص کا خرید و فروخت کرنا، ایک ہی شخص کا بائع اور مشتری بننا یہ درست نہیں ہوتا۔ عاقد کا متعدد ہونا یہ بھی بیع کے منعقد ہونے کے لیے ضروری ہے۔ ہاں اس میں ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی شخص بائع بھی ہو اور مشتری بھی ہو۔ اس کی صورت صاحب بہار شریعت نے کچھ یوں بیان کی، فرماتے ہیں مگر باپ یا وصی کہ نابالغ بچہ کے مال کو بیع کریں یعنی بیچیں اور خود ہی خریدیں، یا اپنا مال ان سے بیع کریں، تو اس طرح ان کا یہ بیع کرنا یہ درست ہو جائے گا جب یہ صورت ہو۔ بہرحال بیع کے منعقد ہونے کے لیے دوسری شرط یہ ہوتی ہے کہ عاقد کا متعدد ہونا۔ اسی طرح تیسری شرط یہ ہے کہ ایجاب و قبول میں موافقت ہونا۔ ایجاب و قبول میں موافقت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے میں کہوں کہ میں نے یہ 100 روپے کا قلم آپ کو بیچا، اور آپ کہیں جی میں نے یہ 100 روپے کے بدلے میں یہ قلم خریدا، تو جو ایجاب ہوا ہے وہی قبول ہو تو بیع منعقد ہوتی ہے۔ اب اگر ایسا نہیں ہوا، جیسے میں نے کہا کہ میں نے یہ 100 روپے کا قلم آپ کو بیچا، آپ نے کہا جی میں نے یہ 50 روپے کا خریدا، تو دیکھیں یہ ایجاب و قبول میں موافقت نہیں ہے۔ ایجاب میں 100 روپے کی بات کی گئی تھی اور قبول کیا کیا جا رہا ہے؟ 50 روپے۔ تو اب یہ ایجاب و قبول کے اندر موافقت نہیں ہو رہی، تو ایجاب و قبول میں موافقت کا ہونا ضروری ہے۔ ہاں اب اس میں ایک صورت یہ ہو سکتی ہے، جیسے میں کہوں کہ یہ میں نے 100 روپے کا قلم آپ کو بیچا، آپ کہیں کہ میں نے 50 روپے کا یہ خریدا، تو یہ جو میرے والا ایجاب تھا نا یہ تو ختم ہو گیا، یہ باطل ہو گیا۔ آپ نے یہ جو کلام کیا ہے یہ نیا ایجاب ہو گیا، یعنی آپ نے کہا کہ میں نے 50 روپے کا خریدا، اب میں آگے سے کہوں کہ چلو ٹھیک ہے میں نے 50 روپے کا ہی بیچا، تو یہ نئی بیع ہو جائے گی، یعنی پہلے والا ایجاب باطل، آپ کا ایجاب ہوگا پھر میرا قبول کرنا ہوگا۔ بہرحال ایجاب و قبول میں موافقت کا ہونا
ضروری ہے۔ اور اس بات کو ہم پہلے بھی بیان کر کے آ چکے ہیں کہ ایجاب و قبول میں ماضی کا لفظ ہونا ضروری ہے۔ اگر ماضی کا لفظ نہیں ہوگا بلکہ مستقبل کا اگر لفظ پایا گیا تو پھر ایجاب و قبول درست نہیں ہوتے بے کے اندر۔ تو بے میں ایجاب و قبول میں ماضی کا لفظ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ چوتھی شرط بے کے انعقاد کے لیے وہ یہ ہے کہ ایجاب و قبول کا ایک مجلس میں ہونا ضروری ہے۔ ایجاب و قبول کا ایک مجلس میں ہونا ضروری ہے۔ مجلس دیکھیں، اب یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے نا، تو یہ ہماری جو مجلس ہے یہ پڑھنے پڑھانے کی مجلس ہے، سیکھنے سکھانے کی مجلس ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی جگہ پر کیا ہو کہ کھانے پینے کے لیے کچھ چیزیں آ جائیں، چائے آ جائے، بسکٹ وغیرہ آ جائے، تو اب ہم کیا کریں کہ تعلیم اور تعلم کو چھوڑ کر کھانے پینے کی طرف لگ جائیں۔ تو یہ پہلی جو مجلس تھی وہ سیکھنے سکھانے کی مجلس تھی، اور اب یہ جو مجلس شروع ہو گئی ہے جس میں ہم نے کھانا پینا شروع کیا ہے، یہ کھانے پینے کی مجلس ہو گئی۔ تو مجلس ایک ہونا ضروری ہے، مکان ایک ہونا ضروری نہیں۔ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا مکان ایک ہے، جگہ ایک ہے، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایجاب و قبول میں مجلس کا ایک ہونا ضروری ہوتا ہے۔ مجلس کے ایک ہونے سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ جیسے اگر کوئی بندہ آن لائن خرید و فروخت کرتا ہے تو آن لائن خرید و فروخت میں کیا ہوگا، جیسے میں موبائل پر یا ویڈیو کال پر آپ کو کہوں کہ بھائی میں نے یہ آپ کو 50,000 کا موبائل بیچا، اور آپ کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ وہاں پر ہی بیٹھے بیٹھے یہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب یہ 50,000 کا خریدا، تو یہ ایک مجلس ہے۔ تو مجلس کا ایک ہونا ضروری ہے، مکان کا ایک ہونا ضروری نہیں ہے۔ یعنی مجلس جیسے خرید و فروخت کی مجلس چل رہی تھی، بیچنے اور خریدنے کی بات ہو رہی تھی، تو یہ ایک مجلس کی بات ہے، لہذا خرید و فروخت میں ایک مجلس کا ہونا ضروری ہے۔ ٹیلی فون پر بھی، موبائل پر بھی اور آن لائن بھی خرید و فروخت کرنا یہ جائز ہوتا ہے۔ بے کے انعقاد کے لیے پانچویں شرط، اور یہ پانچویں شرط چند شرطوں کا مجموعہ ہے۔ ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ مبی کا موجود ہونا۔ اگر مبی نفس الامر کے اندر، خارج کے اندر موجود ہی نہیں ہے تو ایسی چیز کو بیچنا درست نہیں ہے۔ مبی میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، وہ چیز جس کو بیچا جا رہا ہو، تو اس چیز کا خارج میں موجود ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ خارج میں موجود نہیں ہے تو اس کی بیع درست نہیں ہے۔ اسی طرح مبی کے لیے یہ ضروری ہے مال ہونا۔ مال ہوگا تو اس کی خرید و فروخت درست ہوگی، اور اگر مال نہیں ہے تو اس کی خرید و فروخت درست نہیں ہے۔ جیسا کہ مردار بکری کی بیع، مردار بکری کو بیچنا، مردار مرغی کو بیچنا، اسی طرح خون کو بیچنا، کہ یہ مال نہیں ہے، تو مبی کے لیے یعنی وہ چیز جو بیچی جا رہی ہے اس کے لیے مال ہونا ضروری ہے۔ اور پھر مال میں بھی یہ ہے کہ اگر مسلمان خرید و فروخت کر رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے مال متقوم ہونا، یعنی ایسا مال کہ جس کی شریعت نے اجازت دی ہو خرید و فروخت کرنے کی، شریعت کی نظر میں اس کی کوئی قیمت ہو، تو اس کی خرید و فروخت کرنا مسلمان کے لیے جائز ہوتا ہے۔ تو شراب کی خرید و فروخت کرنا، خنزیر کی خرید و فروخت کرنا، اسی طرح جو منشیات والی چیزیں ہوتی ہیں ان کی خرید و فروخت کرنا، یہ چونکہ ہماری شریعت کے اندر جائز نہیں ہے تو یہ مال متقوم نہیں ہے۔ تو جب یہ مال متقوم نہیں ہے تو ان کی خرید و فروخت بھی درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح وہ چیز جو بیچی جا رہی ہے اس کا مملوک ہونا، یعنی کوئی نہ کوئی اس کا مالک ہو۔ اگر کوئی ایسی شے ہے جس کا کوئی مالک ہی نہیں ہے تو اس کی بھی خرید و فروخت کرنا درست نہیں ہوگی۔ جیسا کہ سمندر کے اندر موجود مچھلیوں کی بیع کوئی کرے کہ بھئی سمندر کے اندر جتنی مچھلیاں ہیں وہ میں آپ کو بیچ رہا ہوں، تو یہ بیع کرنا درست نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی ان کا مالک نہیں ہوتا۔ جو سمندر کے اندر مچھلیاں ہیں، جو دریا کے اندر مچھلیاں ہیں، کوئی بھی ان کا مالک نہیں۔ تو خرید و فروخت کرتے ہوئے مبی جو ہے اس کا کسی نہ کسی کی ملک میں ہونا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ بائع کا خود مالک ہونا، یعنی جو بندہ بیچ رہا ہے اس کی ملکیت کے اندر وہ شے ہو، وہ بیچنے والا خود اس کا مالک ہو تو وہ بیع کر سکتا ہے، تو وہ اس چیز کو بیچ سکتا ہے۔ اگر وہ خود ہی مالک نہیں ہے تو وہ اس چیز کو نہیں بیچ سکتا۔ جیسا کہ چوری کا مال ہے، تو چوری کا مال اگر کوئی بیچے گا تو بیع ہی منعقد نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جو چور ہے یہ اس کا مالک ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اگر بیع کرے گا تو بیع منعقد ہی نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی چوری کا مال یا غصب کیا ہوا مال خریدے گا تو اس کا خریدنا بھی درست نہیں ہوگا، اور چوری کا مال جو بندہ خریدتا ہے اس کے لیے بھی یہ مال خریدنا جائز
نہیں ہے۔ اگر وہ چھوڑ دے گا نا خریدنا تو چور بھی بیچنا چھوڑ دیں گے، چور چوری کرنا بھی چھوڑ دے گا۔ بہرحال بائے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے، بیچنے والے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ خود اس کا مالک ہو، خود اس کا مالک ہوگا تو وہ آگے اس شے کو بیچ سکے گا، اور اگر مالک نہیں ہے تو اس کا بیچنا درست نہیں ہے اور یہ بیع بھی منعقد نہیں ہوگی۔ اور اس میں ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ مقدور التسلیم ہونا، یعنی جو چیز آپ بیچ رہے ہیں آپ اس بات پر بھی قادر ہوں کہ آپ اس شے کو مشتری کے حوالے بھی کر سکتے ہوں۔ اگر آپ اس شے کے مالک تو ہیں اور وہ مال متقوم بھی ہے، خارج کے اندر موجود بھی ہے، بقیہ ساری شرائط پائی جا رہی ہیں، لیکن وہ چیز ایسی ہے کہ اس کے حوالے کرنے پر آپ قادر نہیں ہیں۔ جیسے آپ کی ملک کے اندر طوطا تھا اور وہ طوطا اب اڑ گیا، آپ جناب کسی کو کہہ رہے ہیں کہ یار وہ جو میرا طوطا تھا نا وہ میں نے آپ کو بیچا، وہ کہے گا لاؤ بھائی کہاں ہے، تو وہ اڑ گیا ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ اس کو حوالے کرنے پر قادر نہیں ہیں، تو مبی کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ مقدور التسلیم ہو، آپ اس کو مشتری کے حوالے کرنے پر قادر ہوں۔ تو یہ بیع کے انعقاد کے لیے، بیع کے پائے جانے کے لیے یہ شرائط ہیں۔ انشاءاللہ نئے سبق میں دوبارہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔